الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء، وفي رواية فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، وفي رواية فتحت أبواب الرحمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے حد احسان، اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایسے نبی کا امتی بنایا کہ جس نبی کا امتی بننے کے لیے انبیاء کرام نے تمنائیں کی. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا اصول ہے، اللہ کا دستور ہے، قانون ہے کہ جب بندے کو کوئی نعمت ملتی ہے اور بندہ اس پر شکر گزار بن جاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس نعمت کے اندر اضافہ کرتے ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں اس کے اندر اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو جس طرح میں دینے پر قادر ہوں اسی طرح کہیں زیادہ میں چھیننے پر بھی قادر ہوں. میرے بھائیوں اور بزرگوں، انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے رمضان شریف کا مہینہ، رمضان المبارک کا مہینہ، رمضان المعظم کا مہینہ. میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہمارا اللہ فرماتا ہے، ہمارے آقا ہمارے اللہ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. اللہ اپنے پیارے بندوں سے فرما رہا ہے آمنو، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. کتنے پیار سے اللہ فرماتا ہے. قرآن کریم کے اندر جگہ با جگہ آپ الفاظ سنیں گے: یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو. اس کے اندر کتنا پیار، کتنی محبت، کتنی مٹھاس ہے اس جملے کے اندر. جس طریقے سے ایک باپ، ایک دادا، ایک چچا اپنے بھتیجے کو، اپنے پوتے کو، اپنے بیٹے کو پکارتا ہے بیٹا کہہ کر کے، اسی طریقے سے ہمارا وہ اللہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے ہم کو کہہ رہا ہے: اے ایمان والو، اے میرے پیارے بندو. کیا فرما رہا ہے؟ جب کوئی باپ اپنے بیٹے کو، دادا اپنے پوتے کو بیٹا کہہ کر پکارتا ہے تو بیٹا سوچتا ہے، لگ رہا ہے ابا جان کچھ اہم بات فرمانے والے ہیں. بیٹا غور سے سنتا ہے، دھیان لگا کے سنتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے میرے پیارے بندو، میں نے تم پر روزہ فرض کیا ہے. کیا فرض کیا ہے؟ تم پر روزہ فرض کیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ نے روزہ فرض کر دیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے روزہ فرض کیا. آگے اللہ نے ایک ہمارے لیے اگزامپل پیش کیا، ایک مثال پیش کیا. اللہ نے کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ہم نے تم پر روزے کو فرض کیا جس طریقے سے پہلے لوگوں پر ہم نے فرض کیا. پہلی امتوں میں بھی روزہ تھا، ان کا روزہ الگ تھا، ہمارا روزہ الگ ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کما کتب علی الذین من قبلکم کا جملہ لا کر یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم اور آپ اپنے بچے کو نصیحت کہتے ہیں: بیٹا
تم انجینئر بن جاؤ، بیٹا تم ڈاکٹر بن جاؤ، بیٹا تم مولانا بن جاؤ، تو اس کے سامنے ہم اگزامپل پیش کرتے ہیں، جس طریقے سے دیکھو فلاں صاحب ڈاکٹر بن گئے، جس طریقے سے تمہارے چچا بن گئے، تمہارے بھائی بن گئے، اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیارے بندو تم پر میں نے روزے کو فرض کیا ہے جس طریقے سے ہم نے پہلے لوگوں پر فرض کیا تھا۔ پھر روزے کا مقصد کیا ہے؟ آگے اللہ روزے کا مقصد بھی بیان فرماتے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتے ہیں اس روزے کا مقصد کیا ہے، ہم روزہ کیوں تم پر فرض کیے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اچھا کام کرو، برائیوں سے رکو، بھلائی کا حکم دو۔ اللہ روزہ اس لیے فرض کیے ہیں کہ میرے پیارے بندے پوری سال 11 مہینے میرے بندے گناہوں کے اندر، کاروبار کے اندر، اس فلاں عجیب چیز کے اندر میرے بندے مبتلا رہتے ہیں اور ان کو ایمان کی، نماز کی فکر نہیں رہتی۔ اللہ رب العالمین ایک مہینہ ہمیں دیے ہیں، ایک مہینہ ہمیں تیاری کرنے کے لیے دیے ہیں کہ اے میرے پیارے بندو میں نے روزے کو تم پر فرض کیا ایک مہینے کے لیے، اب اس ایک مہینے کے اندر تم اپنے آپ کو تیار کر لو، پورا سال تمہیں اسی طرح گزارنا ہے۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں اور ساتھیوں، ہم سال بھر گناہ کرتے ہیں، سال بھر ہم نہ جانے کیسی اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ یہ اللہ ہم پر کیوں روزے کو فرض کیا ہے؟ تاکہ ہم جو اس دل پر جو دھبا لگا ہوا ہے، جو گناہوں کا داغ لگا ہوا ہے، یہ داغ ہم نکال لیں، یہ داغ نکل جائے۔ داغ نکلے گا کیسے؟ رمضان کے اندر اللہ کے سامنے رو کر، گڑ گڑا کر، معافی مانگ کر اللہ سے ہم روئیں، لو لگائیں کہ اللہ ہمارے دل کے اندر جو کالا پن، سیاہ پن اور آپ کی نافرمانی بھری ہوئی ہے، اللہ اس کو تو نکال دے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے روزے کو فرض کیا، اس کے اندر نہ جانے کتنی حکمتیں ہیں، کتنی حکمتیں ہیں۔ اس کے ذریعے اللہ رب العالمین اپنے بندے کو بلند کرتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، اللہ رب العالمین نے روزے کو فرض کیا، بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے روزہ بندے کو پریشان کرنے کے لیے، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے۔ اگر آدمی غور کرے، ایک بندہ یہ سوچے روزہ ہے کیا؟ آدمی صبح کے وقت اٹھتا ہے، فجر سے پہلے اٹھنا سب سے مشکل کام، فجر سے پہلے عام حالات میں اٹھنا مشکل کام، پھر رمضان کے اندر اللہ رب العالمین اٹھنے کا حکم دے رہے ہیں، بندہ چلو اللہ پاک ہم اٹھ گئے، آپ عبادت کے لیے کہہ دیتے عبادت کر کے سو جاؤ، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، سحری کرو، اس کے اندر کچھ کھا پی لو۔ اب بندہ اس کے اندر کھا لیتا ہے، پھر فجر کی نماز پڑھا، سو گیا، پھر بندہ اٹھتا ہے، چلو اللہ رب العالمین آپ فجر سے پہلے ہم لوگوں کو اٹھا دیے، سحری ہم لوگوں نے کر لیا، فجر کی نماز پڑھ لیا ہم لوگوں نے، اب آپ کہہ دیجئے کہ 10 بجے 11 بجے 12 بجے ہم لوگ اپنا افطار کر لیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں؟ نہیں، پھر بندہ سوتا ہے، پھر دن بھر عبادت کرتا ہے، ظہر کی نماز پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد عصر پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد مغرب کے وقت اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مغرب کے وقت تمہیں کیا کرنا ہے؟ روزہ کھولنا ہے، روزہ افطار کرنا ہے، کھانا پینا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، چلو اے اللہ آپ مغرب کے ٹائم آپ نے اجازت دے دی، ہم آرام سے بیٹھ کر کھائیں، اطمینان سے کھائیں، اب کوئی ٹینشن نہ ہو، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے نہیں، اذان ہو جائے تھوڑا سا کھا لو، اس کے بعد نماز پڑھو، پھر اس کے بعد جو کرنا کرو۔ چلو اے اللہ، ویسے تو مشکل کام یہ ہے کہ جب آدمی کو بھوک لگی رہتی ہے، پیاس لگی رہتی ہے، آدمی بیٹھتا ہے کھانے کے لیے، پینے کے لیے، تو جب آدمی لگاتار کھاتا ہے تو اس کا پیٹ بھر جاتا ہے اور اس کا جو من رہتا ہے، بھوک جو رہتی ہے ختم ہو جاتی ہے، ساری چیزیں جو لذت بھوک میں ملتی ہے وہ لذت مل جاتی ہے۔ لیکن بندہ بیٹھتا ہے دسترخوان پر، فوراً اذان ہوتی ہے، روزہ کھولتا ہے، پھر اذان کی وجہ سے بندہ مغرب کی نماز پڑھنے جاتا ہے۔ چلو اے اللہ ہم نے مغرب کی نماز بھی پڑھ لی، اب اے اللہ آپ اجازت دے دیجئے کہ میرے بندو تم نے روزہ کھول لیا، اب سو ٹھاٹ سے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کہا نہیں، اب عشاء کی نماز پڑھنا ہے، چلو اے اللہ عشاء کی نماز پڑھ لی ہم، اب پھر اوپر سے پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ تراویح بھی پڑھنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دن بھر بھوکا رہنا، امساک روزہ کہتے ہیں کس کو ہے؟ امساک عن الاکل والشرب والجماع۔ روزے کے اندر آدمی 3 چیزوں سے رکنا ہے آدمی کو۔ نمبر 1 امساک عن الاکل، کھانے سے رکنا ہے، والشرب پینے سے رکنا ہے، والجماع سے رکنا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین جو صبح سے لے کر شام تک یہ 14 گھنٹہ 15 گھنٹہ اس تپش کی گرمی میں، اس سخت گرمی میں ہمیں جو بھوکا رکھ رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ ہم متقی بن جائیں، تاکہ ہم پرہیزگار بن جائیں، تاکہ ہمارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے۔
میرے دوست اور بزرگوں، اللہ ہمیں پریشان کرنا نہیں چاہتا بلکہ ہمارے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے میرے دوست اور بزرگوں۔ تو رمضان کے اندر صرف کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا، جماع سے رکنا یہ اصل نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم گناہوں سے رک جائیں۔ رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، نوافل کا اہتمام کریں، فرائض کا اہتمام کریں، فرائض کی پابندی کریں اور سنن کی پابندی کریں۔ رمضان کے مہینے میں جب کوئی بندہ ایک نفل پڑھتا ہے، ایک نفل نماز پڑھتا ہے تو ایک فرض نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی فرض نماز پڑھتا ہے اللہ رب العالمین 70 گنا بدلہ دیتے ہیں۔ یعنی ایک فرض نماز پڑھنے پر عام حالات میں اگر کوئی بندہ نماز پڑھے گا 70 نماز پڑھے گا، اور رمضان شریف کے اندر اگر کوئی بندہ نماز پڑھے گا ایک وقت کی فرض نماز، تو اللہ رب العالمین اس کو 70 فرض نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اتنا اجر ہے۔ خود اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کی برکتوں کے سلسلے میں فرماتے ہیں اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء۔ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وفی روایت فتحت ابواب الجنہ، اور ایک روایت کے اندر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں فتحت ابواب الجنہ۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوسری روایت کے اندر ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ، ایک روایت کے اندر ہے کہ رحمت کے دروازے اللہ رب العالمین کھول دیتے ہیں۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، یہ ساری چیزیں جنت کا کھلنا، رحمت کے دروازے کا کھلنا، آسمان کے دروازے کا کھلنا، یہ کیوں؟ رمضان کی برکتوں کا اثر ہے۔ اور سب سے اہم چیز جو اللہ رب العالمین جس کی وجہ سے بندہ گناہ کرتا ہے، اس شیطان کو اللہ رب العالمین زنجیروں کے اندر جکڑوا دیتے ہیں۔ وسلسلۃ الشیاطین، اور اللہ رب العالمین شیطان کو زنجیروں کے اندر جکڑوا دیتے ہیں۔ شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، باندھ دیے جاتے ہیں، وہ ایک مہینے تک کھلتے نہیں ہیں۔ اب کوئی بندہ یہ سوال کرے کہ جب شیطان بند ہو جاتے ہیں تو بندہ کیوں گناہ کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ جب کوئی کام مسلسل کرتا ہے وہ عادی ہو جاتا ہے اس کا، تو رمضان کے اندر بھی اس سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن عموماً کوئی بندہ رمضان کے اندر گناہ نہیں کرتا، نماز کی پابندی کرتا ہے، ساری چیزیں۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر روزے کو فرض کیا، اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ ہم پرہیزگار بن جائیں۔ جب ہم پرہیزگار بن جائیں گے تو وجنۃ عرضها السماوات والارض، جس اللہ رب العالمین ایسی جنت ہمیں عطا فرمائے گا جس کی چوڑائی زمین و آسمان، اور زمین و آسمان سے بھی زیادہ دوری ہے، اور زمین و آسمان سے بھی زیادہ اس کی چوڑائی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ کب ملے گا؟ جب ہم اپنے آپ کو متقی بنائیں گے۔ رمضان شریف کے اندر ہم اور آپ سحری کر لیتے ہیں، افطار کر لیتے ہیں، تراویح پڑھ لیتے ہیں، دن بھر بھوکے رہ لیتے ہیں، صرف اس کا نام رمضان نہیں ہے، بلکہ رمضان کے اندر جس طریقے سے ہم پورا دن بھوکا رہ لیتے ہیں اور اسی طریقے سے تراویح پڑھ لیتے ہیں، ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچیں، گناہوں سے بھی بچیں، کیونکہ اللہ رب العالمین حدیث قدسی ہے فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے بعد بھی جھوٹ بولے، وہ بندہ جو روزہ رکھے اور گناہ بھی کرے، ایسے روزے دار کی مجھے ضرورت نہیں ہے، ایسے روزے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوست اور بزرگوں، ہمیں روزے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت بھی کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ نفل نمازوں کا اور نفلی عبادتوں کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ فرض کا تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن نفل کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اور یہ عشرہ جو پہلا چل رہا ہے، ابھی ایک روزہ، آج پہلا روزہ ہم لوگوں کا ہے، یہ پہلا عشرہ چل رہا ہے جس کو کہا جاتا ہے پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا۔ پہلے عشرے کے اندر ایک دعا پڑھی جاتی ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ رب العالمین یہ اپنے پیغمبر کو ہم لوگوں کو سکھلائے ہیں، وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ اے بندہ اس کے اندر اللہ سے فرما رہا ہے، اللہ سے کہہ رہا ہے اے میرے رب مجھے معاف فرما دیجئے، رب اغفر وارحم، اے میرے رب مجھ پر رحم فرمائیے، وانت خیر الراحمین، آپ بہترین رحم فرمانے والے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، اس دعا کو پابندی سے ہم اور آپ پڑھیں اور بہت ساری دعاؤں کا اہتمام کریں، اور زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ آپ ایک مثال میں دے کر اپنی بات کو ختم کروں گا، جب بندہ ہم اور آپ اپنے گھر کے اوپر ٹنکی لگاتے ہیں پانی کے استعمال کے لیے، اگر وہ اس ٹنکی کے اندر ہلکا سا بھی سوراخ ہے تو پانی دھیرے دھیرے جو اس میں بھرا رہے گا وہ پانی نکل جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ اگر رمضان شریف کے مہینے کے اندر روزہ رکھیں گے اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کریں گے، تو جتنا اور عبادت بھی کریں گے، تو جتنی عبادت ہم کریں گے جتنا ثواب رہے گا
وہ گناہ کا جو چھید ہے، گناہ کا جو سوراخ ہے، اس سوراخ کے ذریعے ہماری ساری عبادتیں اور سارے ثواب نکل جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم اور آپ تمام عبادتوں کا پابند بن جائیں اور آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اور جو حالات ہم پر آئے ہوئے ہیں کورونا وائرس کی شکل میں، اس سلسلے میں بھی دعا کریں، اور اس سلسلے میں بھی دعا کریں جو لوگ کوارنٹائن اور اسی طریقے سے 14 دن کے لیے، 22 دن کے لیے، 28 دن کے لیے بند ہیں، اور جماعت کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور بہت ساری چیزیں ان پر حالات آئے ہوئے ہیں۔ خاص طور سے نظام الدین کے لیے دعا کریں، نظام الدین مرکز کے لیے، حضرت مولانا سعد صاحب کے لیے، اور بزرگان دین جو اکابرین ہمارے اس وقت موجود ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں۔ وہ لوگ امت کے لیے بہت فکر مند ہیں، امت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے، اور میرے دوست اور بزرگوں جو باتیں اس کے اندر جو غلطیاں اور خامیاں رہ گئیں، اللہ اسے معاف فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔